زبان سے پڑھ رہے ہیں نا. اب خالی یہ وہی نہیں ہے کہ مہربانی ہے خالی اس کی زبان پہ یعنی یہ بات ختم ہو گئی زبانی جو ہم نے پڑھ لیا. اس کی ایک قلبی تشریح ہے یعنی کہ جو درمیان کا حرف ہے اس کی. پھر ایک سرے حروف کی ایک حرف محیط کی. حرف محیط اس کا نون ہے سرے رے ہے اور جو اس کا اسم کتب ہے میم ہے. اب ان چاروں کی وہ ہے برکات اور فیضات اور اس کی اصلاح لسانی ہے قلبی ہے معنوی ہے سری ہے اور سب اپنے اپنے معنوں میں الگ الگ. آئی نا. اور جس کو اس کی اسرار آ گئی اور اس کے اسرار سے اس پہ نشست ہو گئی وہ اس پر عامل ہو گیا. اس کے جو خدام ہے اس کے تصرف میں آ جاتا ہے وہ اس اسم کا جامع ہو جاتا ہے. اب یہ اسم اس کے لیے اگر وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے سلسلے کے لیے یعنی کہ اس کے مریدین ہوں گے اور جو ان کے مریدوں کے مرید آئیں گے جب تک کہ کوئی اس میں ایسا نہیں آ جائے کہ وہ کسی اسم کی نشست لے چکا ہو جب تک وہی اسم اعظم کے طور پہ چلے. اسم اعظم کوئی ایک خاص اسم نہیں ہوتا. اسم اعظم وہی اسم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں جو اس سلسلے میں دعوت پہ نشست لے لیتا ہے. اور دعوت پہ نشست کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے ذکر کیا اور ہم نے سیر کرائی ابراہیم کو ملک اور ملکوت کی. ہے نا. یہ ہوئی اس پہ نشست لینا اس کے اسرار سے واقف. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کرائی وہ پورے اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو آپ پہ کھولے. اس سے بڑی کوئی نشست نہیں ہوئی کائنات میں کیونکہ یہ رب اور بندے کی نشست ہے یہ کسی فرشتے کی نہیں تھی. باقی سب کو فرشتوں کی ہوتی ہے کہ اسرار فرشتوں کو کھلتے ہیں فرشتے اسرار کھولتے ہیں. اچھا علم تمہیں زیادہ ہے فرشتوں کو نہیں تمہارا مفقود ہے وہ تمہیں یاد دلا دے تو وہ جتنا تم سے ذکر کر لیتے ہیں نا تمہیں اتنا یاد آ جاتا ہے اس کے ساتھ تم پہ کھل جاتا ہے. کیوں کہ اللہ نے وہ اسرار آدم علیہ السلام کی زبانی فرشتوں کے سامنے کھلوائے تھے. تو آدم جب زمین پر اترا تو ان کی اولاد میں وہ علم مفقود ہو گیا وہ اس کے اندر ہی پوشیدہ ہو گیا اس سے غائب ہو گیا یہاں کی ظلمت کی وجہ سے. اب ذکر و اذکار کے ذریعے ہم اس ظلمت کو دور کرتے ہیں. جب اس ظلمت کو دور کر لیتے ہیں اور اس اسم پر ہم لسانی قلبی اور معنوی طور پر ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ فرشتے ہم سے نشست کر کے اس کے اسرار کو کھولتے ہیں. تو اب وہ ہماری استطاعت اور رب کے حکم کے مطابق کہ اتنا کھولا جائے تو وہ اتنا ہمیں بیان کر دیتے ہیں. جتنا وہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں اس کے اسرار ہم پہ کھل جاتے ہیں اس کے کشف و کرامات ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. اسی کو کشوف کہتے ہیں. اس میں لدنی ہے یہ علم ہی لدنی ہے. ہاں
من علمہ الا بما شاء، ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا علم عطا کر دیتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہم کشف سے حاصل کرتے ہیں، تو کشف سے علم لدنی حاصل نہیں ہوتا، کتنا ہی کر رہے ہیں ہم۔ آئی نا سمجھ بات؟ لیکن کشف سے ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جو راستہ لدنی کا ہے، اور جب ہم اس کی منزل طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہم پہ کھل جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جانا صدر ہے اور ہم جا لانڈی کو رنگی رہیں، تو صدر تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو اس کا راستہ متعین کرنا ہے۔ اب اس کا راستہ کون متعین کرے گا؟ رہبر اور رہنما، اور وہ متعین کر سکتا ہے جو خود اس راستے پہ چلا ہو۔ جس نے صدر دیکھا ہوگا تمہیں صدر لے جائے گا نا۔ اب جو تمہاری طرح نہ واقعی وہ صدر تھی، پھر تو پتہ ہی پوچھتا رہے گا۔ تو اس میں یہ بات خاص ہوتی ہے۔ اچھا، اب ظاہری علم جو ہے وہ ہم ایک حد تک حاصل کرتے ہیں کشف کے ساتھ۔ جو ہم کسب کر کے حاصل کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا، وہ معلومات ہوتی ہے۔ وہ علم کا ایک حصہ ہے لیکن علم نہیں ہے، معلومات ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے فقہ پڑھا، سمجھنا میری بات؟ اب فقہ تم کس سے لے رہے ہو؟ فقہی سے۔ اور فقہ نے کس سے لیا؟ فقہی سے۔ اور فقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ، صحابہ کرام کے ارشاد مبارکہ، اجماع، انہی باتوں پر ہے نا یہ فقہ کی بنیاد پر۔ اب ہم جب ہم نے وہ لیا تو اس کی ہم نے معلومات کی، کبھی غسل کا کیا طریقہ ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا طریقہ ہے، اگر ایسا معاملہ غسل میں آ جائے تو کیا کرنا ہے، ایسا معاملہ غسل میں آ جائے تو کیا کرنا ہے، ایسا معاملہ روزے میں آ جائے تو کیا کرنا ہے، ایسا معاملہ نماز میں آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ یہ روزمرہ کے معاملات کو حل کرنا، ان کی معلومات رکھنا فقہ کہلاتا ہے۔ یہی ہے نا، یہ ساری معلومات ہے۔ اب تم نے کسی سے باقاعدہ نہیں لیا، لیکن تم نے 100 مفتیوں کے فتوے 1000 پڑھ لیے، تم تو فقیہ ہو گئے نا خود بھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سند نہیں ہے، تم مستند نہیں ہو، کوئی تم سے سند نہیں لے گا، لیکن جب تم فقہ میں بات کرو گے، فتوے میں بات کرو گے، تو عالم تمہاری بات کو رد نہیں کرے گا کیونکہ یہی لکھا ہوا ہے فتوے میں۔ لیکن تم فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہو، لیکن تم نے چاہے 1000 یا 50,000 فتوے تمہیں آتے ہو، لیکن جب تک تم باقاعدہ کسی سے اس علم کو نہیں لو تو فقہ فتویٰ نہیں لکھ کے دے سکتے۔ کسی بھی مفتی کو، جس نے چاہے 10 فتوے پڑھے ہو لیکن وہ مفتی ہے، اس کو مشورہ دے سکتے ہو، فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جب وہ لکھے گا تو وہ فتویٰ مانا جائے گا، جو باقاعدہ مفتی ہے نا یہ بات۔ تو اس تمام جو تسلسل کا علم ہے، کیونکہ علم الادیان میں تسلسل لازم ہے، یعنی کہ سند لازم ہے، یہ علم الادیان ہے۔ تو علم الادیان 2 حصوں پر ہے، ایک وہ حصہ جو معلومات کا ہے جس کو ہم شرعی علم کہتے ہیں، یہ تمام کا تمام معلومات کا ہے۔ ایک فتویٰ ایک جیسا کبھی نہیں رہتا، حالات کی تبدیلی سے فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے، وہی فتویٰ۔ اب ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں میرے برابر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو سکا۔ اب کیا عبادت کراؤ گے تم اس کو؟ کہ اس وقت جب میں یہ عبادت کر رہا ہوں میرا کوئی ہمسر نہ ہو۔ تو اب جب یہ فتویٰ آیا
کہ بھئی ایسی کیا عبادت کرائی جائے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے جاؤ ان کو، وہی بتا سکتے ہیں ایسی کون سی عبادت ہے. تو جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ عبادت ہے کہ جاؤ حرم کو خالی کراؤ لوگوں سے اور اس کو طواف کریں. اچھا، تو اب ایک تو یہ ہو گئی بات. ایک کافر اگر یہ قسم کھا لے وہ کیا کراؤ گے تم اس میں ایسی عبادت؟ بدل جائے گا نا اس کے لیے فتوا. اس کو دھرم میں نہیں لے جاؤ گے. مومن کے لیے نہیں، تو مسلمان کے لیے. تو وقت سے بات بدل جاتی ہے. تو یہ بات ہے کہ ایک فتوا ایک عالم نے دیا، دوسرے عالم نے اس کا رد کر دیا کسی بھی پوائنٹ پہ ٹیکنیکل لا کے بات. تو یہ جو بات ہوتی ہے، جو رد ہوتی ہے، وہ معلومات ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. علم رد نہیں ہوا کرتا کبھی سے. آج تک کسی نبی نے کسی نبی کی بات رد کری نہیں. سوال نہیں کری. کیوں نہیں کری؟ وہ علم تھا. علم کو رد نہیں کیا جا سکتا. علم پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے. تو علم کس کو حاصل ہوا؟ انبیاء علیہ السلام. ان کو معلومات نہیں تھی، ان کو علم تھا. اس کے ذریعے جو لوگوں تک پہنچا ظاہری بات ان کی، وہ سب معلومات ہے. اب ان کا ایک ظاہر ہے جو معلومات پر مشتمل ہے، ایک باطن ہے جو علم پر مشتمل ہے. ولایت قلب پہ نازل ہوئی. تو ان کے قلب کا جو علم عطا ہوا جس کو، وہ ولی کہلایا، وہ ولایت ہے. اب وہ ولایت نبی سے صحابہ میں آئی. اب چونکہ صحابی کا مرتبہ کیوں اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی، سارے ولی بھی گھنٹے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے نا. کیوں کہ اس کو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی سے منتقل ہوا وہ قلب کا علم. کیا اس کے برابر کائنات میں نبی کے بعد کوئی نہیں. اب ان سے جس کو منتقل ہوا وہ تابعی کہلایا. کیوں کہ نبی کے اور تابعی کے درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے خالص. کیونکہ اس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. صحابی کے بعد تابعی. اب 4 حصے ہیں اس کے. اس کے بعد تبع تابعی، ان جیسا مقام بھی کسی کو حاصل نہیں ہے تابعی کے بعد. تبع تابعی کو پھر اس کے بعد متاخرین میں ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوا. کیا کہ 4 حصے تک وہی فیض تھا برابر. تو اس لیے ان کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد جب ولیوں میں آئی وہ بات، تو وہ پھر وہ بھی نہیں رہی، کیونکہ صحابہ نے کوئی قصد نہیں کیا تھا. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا اثر تھا اور صحبت کا اثر. قصد سے وہ مقام نہیں تھا، وہ ایمان لانے سے مقام تھا. ان کا ان پہ یقین، ان کے جو محبت تھی، ان کا جو یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اس کا اثر تھا. پھر ان سے محبت رکھنے والوں کا وہ فیض ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ کا طریقہ ہی دین ہے. پھر وہ تابعین کو ملا صحابہ سے، ان کو بھی وہی حاصل ہوا فیض جو نبی کے نسل صحابہ کو ہوگا. اب درجے بدرجے کب سے شروع ہوا؟ متاثرین میں، یعنی کہ تبع تابعین کے بعد سے قصد شروع ہو گیا انتہائی درجے میں. آپ تبع تابعین تک دیکھ لیں کہ صرف ان کا جو طریقہ تھا وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور نوافل پڑھنا، فرائض کے بعد جو کچھ کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا یا زیادہ سے زیادہ قرآن کی
تلاوت کرنا، ان کے یہاں ذکر اذکار نہیں ملیں گے آپ، یا وہی شریعت کی جو سرکار نے دعائیں تعلیم فرمائی تھی وہ دعائیں پڑھنا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا ان کا طریقہ کار۔ لیکن جب یہ متاخرین میں آیا اور جب انہوں نے قصد کیا اس پر، اور قصب کرنے سے جب ذکر و اذکار کیے اور دعوتیں دیں، اور جو طریقہ سرکار عالم نے باطنی طور پر کچھ صحابہ کو تعلیم کیا تھا، اور انہوں نے جب تعلیم فرمایا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے اپنا باطنی طریقہ حضرت سلمان فارسی کو تلقین فرمایا اور ان کو باقاعدہ اجازت خلافت دی۔ سارے صحابیوں سے اجازت خلافت نہیں چل رہی ہے، سلسلہ طریقہ نہیں چلا۔ اچھا، پھر مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے 4 بزرگوں کو دی، جس میں حضرت امام حسن، امام حسین، حمیل بن زیاد اور حضرت حسن بصری۔ چاروں سے سلاسل چلے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ امام سیرین کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی نا سمجھ بات۔ یہ امام سیرین کا ایک سلسلہ حضرت امام شاذلی کا بھی جا کے ملتا ہے۔ آپ کی بات یہ ہے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ آپ نے حضرت امام سیرین کے یعنی کہ حضرت انس کے سلسلے میں فائدہ اٹھایا، حضرت امام حسین کے سلسلے میں فائدہ اٹھایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فائدہ اٹھایا۔ آپ کو تینوں سے فیض حاصل ہوا، اور آپ نسباً حسنی تھے۔ آئی نا سمجھ بات۔ اب اسی طریقے سے پھر سلسلہ چلا ہمارے یہاں اویسی۔ آج جس کو دیکھو اویسی 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 اویسی۔ اب یہ بتاؤ کہ حضرت اویس کرنی نے کسی کو خلافت اجازت دی تھی؟ کیونکہ بات صحیح تھا، کیا کہا اچھا ٹھیک دیا تھا نہیں، لیکن دیجیے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت اجازت دی اور آپ نے بھی دی۔ وہ اس کرنے کو حضرت علی نے دی اور وہ اس کرنے نے بھی آگے دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس سلسلے میں ملی نہیں، ڈائریکٹ آپ سے نہیں ملی اس سلسلے۔ ہاں، حضرت شیخ اسلم رائی، عمران رائی، حضرت ابراہیم بن ادھم آئی نا سمجھ بات۔ اس طریقے سے سلسلہ ہے، لیکن اویسی سلسلے کو ہم ایک ایسا کہتے ہیں کہ ایک ایسی نسبت یا ایک ایسا فیض جو بظاہر نہ ہو، باطناً ہو، وہ اویسی کہلاتا ہے فیض۔ اویسی سلسلہ ظاہری نہیں ہے، باطنی صدری ہے، صدری سلسلہ ہے کہ جو باطن کے ذریعے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی اویس کرنے کی باطن سے، ایسے جو باطن ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی تھی، اسی طریقے سے حضرت شیخ داؤد بندگی نے حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری کی تربیت فرمائی تھی۔ آئیے نا سمجھ بات۔ تو یہ اس طریقے سے سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں حضرت شاہ مولانا عبدالحی شاہ صاحب کی حضرت شاہ مخلص الرحمن جہانگیر نے باطنی تربیت فرمائی تھی۔ آئیے نا سمجھ بات۔ اس طریقے سے ہوا یہ سلسلے، اسی طرح چلیں گے سلسلے۔ تو کیا ہے کہ اب جب ہم یہاں قصب پہ آتے ہیں نا، اور پھر جو بزرگوں کو باطنی فیض ہوئی، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تعلیمات ہوئی، وہ الگ الگ نہیں، جیسے کہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بہر تعلیم ہوئی، اس طریقے شیخ ابوبکر کو درود تاج پڑھا انہوں نے، اور
پھر سرکار عالم کی خدمت میں پیش کیا تو وہ قبول ہوا، تو وہ ایک باطنی تعلیم ہو گئی، آپ کو فیض ہو گیا، اس میں فیض آ گیا، آج درود کتنا مشہور ہوتا ہے۔ اسی طریقے شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے نا دلائل الخیرات میں ہے، اسی طریقے سے شیخ علی حمدانی کو اوراد فتیہ میں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پھر مختلف جو دعائیں جب بزرگوں کو تربیت تعلیم ہوئی نا ان کی، اور پھر ان کے خواص ہوئے، اور جب انہوں نے ان کی دعوتیں دی آپ کے حکم پر، پھر یہ ملائکہ کے فرشتوں کی اسرار کھلے اور نشستیں ہوئی، اور اس کو کشود کہا اور اسی کو ولایت کہا۔ یہ ولایت بیسیکلی کشود کا نام ولایت ہے، یعنی کہ جیسے انبیاء کے فرشتے آتے تھے وہی الہی لے کر، اور جب وہی الہی کسی نبی کو مختص کیا جاتا تھا نا، مخصوص کیا جاتا تھا کہ اس کو نبوت دی جائے گی، تو اس کو اس میں تعلیم ہوتا تھا رب کی طرف سے۔ یہ اس کی تربیت ایسے ہوتی تھی کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرا کی آئی نا سمجھ، تو ایسے جب انبیاء میں وحی آتی تھی پہلی بار کوئی بات ہوتی تھی تو ان کو اس میں تعلیم کیا جاتا تھا، تو جب ان کو اسم تعلیم کیا جاتا تھا تو ان کو اس اسم پر دعوت دینے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور بلایا اور کہا کہ موسیٰ یہاں کے ذکر کرو، اور پھر توریت دی گئی وہاں پہ ان کو۔ تو اسی طریقے سے پھر انبیاء کو اس میں تعلیم کیا جاتا تھا جب وہ اس کی دعوت دیتے تھے۔ جب وہ اس کی دعوت دیتے تھے تو پھر فرشتے ان کے پاس آتے تھے، ان سے نشست کرتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے معجزات نبوت عطا کیے جاتے تھے۔ پھر جب وہ کہیں معجزہ دکھانا ہوتا تھا اور جب ان کو حکم آتا تھا کہ اب تم یہ کام کرو تو وہ کرتے تھے، اور وہ معجزہ ضرور ہوتا تھا۔ اب دیکھو حضرت ایک موسیٰ کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، مردے کو زندہ کرنے کا، پوچھنے کا ہے، کتنا عجیب سا واقعہ ہے وہ، کہ گائے لاؤ ایسی ہو، ایسا رنگ ہو، ایسا یہ ہو، ایسا ہو، اور پھر اس کو ذبح کرو، فلاں جگہ گوشت نکالو اور وہ مردے کے مارو، ہے نا جی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک ترتیب تھی، اور اگر دیکھا جائے تو اس کو یہ ایک طریقے کی حاضرات تھے، یہ حضرات کا جواز ہے، یہ روحانی علم کی دنیا میں۔ کیوں؟ حضرت ہرقل وہ تھے، ہرقل نام تھا، کیا نام تھا نبی کے میرے ذہن سے نکل کے ہیں، ہرقل، جن کی دعا سے 70,000 لوگ زندہ ہو گئے تھے۔ عذاب ہو گیا تھا، جس قوم پر عذاب آیا تھا پھر آپ نے آ کر دعا کری تھی، وہ سب زندہ ہو گئے تھے، 70,000 لوگ زندہ ہو گئے تھے۔ اچھا، اب موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، ایسے رنگ کی گائے ہو، ایسا یہ ہو، ایسا وہ ہو، اور پھر ذبح کرو، پھر فلاں جگہ گوشت لو اور پھر اس مردے کے مارو، تو وہ بولے گا۔ یہ ایک جواز ہے حضرات کا۔ کیوں کہ روحانیت کو لانے کے لیے کچھ اسباب کرنے پڑتے ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ روحانیت کی کشف کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 دن ہیں، جیسے کہ اب حضرت موسیٰ کا 40 دن طور پہ رہنا، حضرت یونس علیہ السلام کا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا، حضرت ابراہیم کا آگ میں رہنا۔ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ جب دجال کا نزول ہوگا، وہ آئے گا نا، دجال خروج کرے گا، اپنا خارج ہوگا، نکلے گا باہر، اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ صرف 40 دن ہوں گے ٹوٹل۔ ہاں، یہ سب 40 دن کا ہوگا، لیکن اس 40 دن میں 3 دن بڑے عجیب ہوں گے شروع کے۔ ابتداءً 3 دن جب وہ خروج کرے گا تو اس کے ابتداءً 3 دن ایسے ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، یعنی پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہو جائے گا، دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، تیسرا دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا،
اور پھر باقی سارے دن عام دن ہوں گے اور 40ویں دن کو قتل ہو جائے گا. ٹوٹل 40 دن کا کھیل ہے اس کا. یعنی کہ اب اندازہ کرو 40 دن میں کتنا کیا ہو جائے گا. ہاں تو یہ 40 دن کا جو سلسلہ ہے یا رکھا گیا ہے یہ ایک عجیب معاملہ ہے. یہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ شر کو 40 دن میں خارج کر کے ختم کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان کے اندر سے بھی شر 40 دن میں ختم ہو جاتا ہے, نکلتا ہے اس میں. میں 40 دن جو ہاں جو شر پڑے اس پہ اثرات ہو جاتے ہیں. آئی نا سمجھ بات. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی مطابقت جب ہم کرتے ہیں اس طریقے سے ان کے باطنی معاملات میں, یہ باطنی معاملات ہیں جو ان پہ اسم تعلیم ہوتا ہے اور پھر اس کی ریاضت کرتے ہیں اور پھر روحانیت کا ظہور ہوتا ہے, یہ سب ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کا قصد نہیں, لیکن ان کو قصد کیوں کرایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن جو قصد اس لیے کراتا ہے تاکہ ان فرشتوں کی, اس روحانیت کی, ان کو جسم کو عادت ہو جائے, عادی ہو جائے, یوزڈ ہو جائے. یوزڈ ہو جائے. اب انہی کے توسل سے, انہی کے وسیلے سے, انہی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں ان کی امت کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے جو ان کے جانشین ہوتے ہیں. ان کے جانشین کون ہوتے ہیں امت کے؟ ان کے علماء. کیوں؟ اب وہ جانشین دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو قطب الارشاد ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو قطب الاقطاب ہوتا ہے, اوتاد ہوتا ہے. قطب الاقطاب یا اوتاد جو ہوتا ہے یہ باطن پر ہوتا ہے, نبی کے قلب کے علم پر ہوتا ہے یہ. اور جو قطب الارشاد ہوتا ہے وہ نبی کے صدری علم پر ہوتا ہے, سینے پر ہوتا ہے, سینے کے علم پر ہوتا ہے. اس کو سینے کے علم کا حصہ ملتا ہے جو ظاہر میں رجل و ہدایت کرتا ہے, تبلیغ و ارشاد کا کام اس کا ذمہ ہوتا ہے. وہ اس کو ظاہر کو کرتا ہے, اس کے باطن کو فیض قطب الاقطاب پہنچا رہا ہوتا ہے. کنیکٹ وہ دونوں جگہ ہوتا ہے. کنیکٹ وہ دونوں جگہ ہوتا ہے. تو قطب الاقطاب جو ہوتا ہے یا قطب جو اوتاد ہوتا ہے اس کو اس کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ فرشتوں سے اس کی نشست ہو اور اس کے باطنی معاملات کا کنیکشن ہو اور اس کا جسم جو ہے متحمل ہو اس فیضہ برکات کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات پر آنی ہے. پہلے وہ کلام کی تجلی کو برداشت کرتا ہے, پھر وہ فرشتے کی تجلی کو برداشت کرتا ہے, پھر وہ تجلی الہی کو برداشت کرنے کا اس کا قلب متحمل ہوتا ہے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا برداشت نہیں کرتا. تو اس کے لیے ظاہری پیر کی اور کامل رہبری, اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت بزرگ فرماتے ہیں کہ کامل پیر چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ تو ریاض کے پتھر سے اپنا سر پھوڑتا رہے جب تک مرشد کی طرف سے نہیں ملے گا, جب تک نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح پانے کا مقصد یہ تمہیں علم حقیقی حاصل ہو جائے. آئی نا سمجھ میں. اب علم ظاہری ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم علم حقیقی کو اس شریعت کے تابع رکھ کر ہمارے منہ میں لگام رہے, ہم ایک لگام میں رہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, ہم شریعت کو نہیں سمجھتے, تو پھر ہم اس میں غلطیاں کرتے. مختار کے لیے ایک نگران ہونا چاہیے, تو شریعت ہر مختار کی نگران ہے. اس لیے ظاہری علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہونا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں علم شریعت طریقت کا علم شریعت سے کوئی واسطہ نہیں, وہ جاہل بھی ہیں اور گمراہ بھی. کیونکہ جب تک کسی کا کوئی نگران نہیں ہوتا گمراہ ہوتا رہتا ہے. شریعت گمراہی سے روکتی ہے, کیونکہ جب تمہارے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو تم جب تک شریعت کے تابع رہو گے تو اس طاقت کا صحیح استعمال ہوگا. ورنہ تو تم اگر تمہیں بندوق دے کے تم پہ حد نہ ہو قتل نہ کرنے کی,
تو تم تو روز مارو بندوق سے نشانے بازی کرتے ہو بیٹھے ہوئے. اب بندوق بھی ہے تمہاری لیکن تم کسی کو مار نہیں سکتے تمہارے ہاتھ میں، اس لیے کہ جو حد ہے وہ اجازت نہیں دیتی، ورنہ تم بھی مارے جاؤ.